الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہمارا سفر جاری رہا، اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے لے کر 210 تک کے مضامین پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد اگر تم لوگ ڈگمگاؤ گے تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ابر کے سائبانوں اور فرشتوں کے جلوہ میں اللہ رب العزت خود ان کے سامنے آ جائے اور اپنا فیصلہ صادر کر دے؟ یاد رکھو تمہارے سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے صدائے قرآن کا، اور اس میں سب سے پہلی تلقین ناظرین کرام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے ناظرین کرام اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو اس سے پہلے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی چونکہ ایک طویل عرصہ انہوں نے یہودی مذہب میں گزارا تھا، تو کچھ انسیت، کچھ محبت سابقہ مذہب کے ساتھ اب بھی باقی تھی۔ جیسے کہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن دین اسلام میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے، اور جب اس دین میں داخل ہونے کے باوجود آپ سابقہ مذہب کے کچھ پرتو جو آپ کی ذات پر تھے، ابھی تک ان کے اثرات آپ پر باقی تھے۔ جیسے ہفتے کے دن کو وہ ابھی بھی مقدس سمجھتے تھے، اونٹ کا گوشت حالانکہ ہماری شریعت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، شریعت موسوی میں حرام تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام حلال ہونے کے باوجود اس کو ابھی بھی اپنی ذات سے دور ہی رکھا، اونٹ کے گوشت کو، اور اس کو ترک ہی کیے رکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اس سبق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے دین اسلام کے دائرے میں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شامل ہونے کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم ایمان تو لے آئے، لیکن ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس دین اسلام پر ایمان لے آنا یہی کافی ہے، کلمہ پڑھ لینا یہی کافی ہے، پھر ہم عمل کی جانب اپنے آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں یا تہی دامہ اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ناظرین کرام دین اسلام کی بنیاد ہے، ابھی عمارت تو اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہونی ہے دین اسلام کی۔ اب کون ایسا شخص ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، جو اپنے گھر کی عمارت تو بنا لے جو کہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور اس پر عمارت کھڑی نہ کرے اور ناز اور غرور کرے کہ میں نے بنیاد کھڑی کر لی ہے، بنیاد بنا لی ہے اپنے گھر کی، اور وہ اس شخص کو ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید اس کی عقل کام نہیں کرتی، نادانی ہے کہ صرف بنیاد بنا کر وہ فخر اور غرور کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی عمارت تب مکمل ہوتی ہے کہ جب ایمان کی بنیاد کے اوپر ہماری معاشرت، ہماری عبادت، ہماری اخلاقیات، ہماری معاشیات،
ہماری سیاسیات، یہ دین اسلام کے امور ہیں، تمام اجزاء ہیں، جزو ہیں، ان پر بھی جب عمارت کی تزئین و آرائش نہ کی جائے تو وہ عمارت رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کون شخص ہے جو بنیاد بنا کر آسمان کے تلے زندگی گزارتا ہے؟ آج تک ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اگر گھر کے اندر بنیاد کے اوپر کوئی شخص رہ نہیں سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں؟ ہم نے ناظرین کرام یا تو ایمان لانے کے بعد عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، یا عبادت کی طرف مائل ہو گئے تو ہم جو معاشرت کے تقاضے ہیں، جو اخلاقیات کے تقاضے ہیں، ان پہ پورا نہیں اترتے۔ اگر ان پہ پورا اترتے ہیں تو معاشیات کے پہلوؤں پہ پورا نہیں اترتے۔ ناظرین کرام، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے اور یہ سبق نہیں ہے، یہ تلقین نہیں ہے۔ دین اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اور ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہتے ہو، تو پھر نبی کا اسوہ دیکھ لو۔ میرے نبی نے کلمہ کی دعوت دینے کے بعد جو اسلام کی بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کی تھی، اس میں معاشرت بھی شامل ہے، اس میں سیاسیات بھی شامل ہے، اس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، ناظرین کرام اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، معاملات زندگی بھی شامل ہیں، نکاح و طلاق بھی شامل ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، ایک ذات کے ساتھ، انفرادی شخص کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ سب کچھ داخل ہے ناظرین کرام دین اسلام کے پیکج میں۔ تو یہی تلقین ہے کہ اگر تم اسلام میں آنے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک جز پر عمل پیرا ہو جاؤ اور باقی تمام پہلوؤں کو تم نظر انداز کر دو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے، حالانکہ ایمان تو اسلام کا جزو ہے، بنیاد ہے۔ تم سمجھتے ہو میں نے نماز پڑھ لی وہ کافی ہے، حالانکہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے داڑھی رکھ لی کافی ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ خواتین اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دوپٹہ لے لیں تو اسلام آ گیا، نہیں، اسلام میں دوپٹہ ہے، دوپٹے میں اسلام نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ وہ پہلو ہیں جو قابل غور ہیں، اور یہ ہماری آج صدائے قرآن ہے۔ ناظرین کرام آج کے سبق میں اور ہماری ذات کی تطہیر کے لیے فکر و عمل کے کون کون سے زاویے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آج مہمان شخصیات ہیں، ناظرین کرام میری دائیں جانب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مصنف بھی ہیں ناظرین کرام، اور محقق بھی ہیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی حافظ محمد ندیم ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ صدائے قرآن میں تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام مفتی صاحب اسلامی اسکالر ہیں، قرآن کے اسکالر ہیں، حدیث کے اسکالر ہیں، آپ بھی ادیب اور خطیب بھی ہیں، ماشاءاللہ دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ذرا نوازی۔ مفتی ندیم ربانی صاحب جی، آپ کی آمد پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام میں، ہمارے لیے بہت سکینت اور راحت کی بات ہے۔ اور اب سنا کہ آپ عازم سفر ہیں کسی اور ملک کے لیے، تو اللہ آپ کو جہاں بھی لے جائے ڈھیروں عزتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ الوداع کیسے کہوں جی تو نہیں کرتا ندیم، ہم بسد یاس تجھے آج جدا کرتے ہیں، خوش رہو جاؤ جہاں اور خدا عزت دے، ہم تیرے حق میں دل و جان سے دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ ناظرین کرام مفتی ندیم ربانی صاحب پاکستان چھوڑ کے اپنی خدمات کینیڈا کے سپرد کر رہے ہیں۔ چلیں میں نے کہا ہے جہاں بھی جائیں ہم تیرے حق میں دل و جان سے دعا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا مزاج اور فارمیٹ یہ ہے، اب آپ جانے لگے ہیں تو آئے ہیں، تو ہم تو چاہتے تھے کہ آپ آئے ہیں تو پھر آتے ہی رہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں اللہ آپ کو زندگی صحت دے، جب پاکستان آئیں پھر ہمارے پروگرام میں آئیں، پھر آئیں۔ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ آپ کینیڈا بھی اس کو جا کے محسوس کریں گے، یاد کریں گے کہ پوری دنیا میں قرآنیات پر، قرآن پر
میڈیا کی دنیا کا یہ واحد پروگرام ہے جو کہ ایک ترتیب سے، ایک تسلسل سے، الحمد سے شروع ہوا ہے، اور درمیان میں ہم کوئی آیت، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے، ماشاءاللہ۔ اور ہر آیت سے، قرآن کریم کی ہر آیت سے، ہر لفظ سے، ہر حرف سے ہم صدائے قرآن دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور امت کے لیے ہم نے ایک ہدایت کا، رہنمائی کا اپنے اہل علم کے ساتھ دروازہ کھولا ہے۔ تو مفتی صاحب آج جو سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ابتدائی گفتگو کی ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے، کیا مدعا ہے اسلام کا، کیا خواہش ہے کہ جو دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو تو پورے کے پورے طور پر داخل ہو جائے، اس کی شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ اور یہ آیات بینات جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں اور ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جی جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حدیث جبریل کی روح سے یہ ہے کہ 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ گواہی دینا اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا ماہ رمضان المبارک کا، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب نصاب کے بعد اگر مسلمان صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور جہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن کعب، حضرت اسید بن کعب اور ان کے کچھ دیگر رفقا جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو کچھ باتیں وہ تھیں کہ جو انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اس میں 2-3 مشہور باتیں ہیں جو مختلف مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یوم السبت، ہفتے کے دن کا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ مقدس دن تھا، تو ہم اس دن کا بھی پہلے کی طرح ویسے ہی اس کی عظمت اور اس کا احترام کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور تیسرا یہ کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ اب یہ ایک ان کے طبعی تقاضا، یا پہلے وہ نہیں ایسا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کریں گے۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اسلام میں ہے اور ہم اس کو نہیں کریں گے، یہ ہماری طبیعت نہیں مانتی، یہ ہمارا طبعی تقاضا نہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی وہی ہماری مرضی ہوگی۔ جی بالکل، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوگا وہی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا، اور اسی پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ ٹھیک، میں آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب کو شریک گفتگو کر لوں۔ وہ سب ایک تو پہلو جیسے مفتی ندیم ربانی صاحب نے، جو میں نے بھی اپنی گفتگو میں شان نزول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن دوسرا پہلو ہے جو آج جس کی ضرورت ہے، جس کی میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی نشاندہی کی، کہ ہم دین اسلام کے کسی ایک جز کو لے لیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ہم بڑے فخر اور غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں دین اسلام کا فالوور ہوں اور میں دین اسلام کا داعی ہوں، لیکن باقی سارے پہلو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ دین اسلام کا حصہ ہے، دین اسلام کا جز ہے۔ یہ سارا کچھ یہی دین اسلام نہیں ہے۔ بے شک اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے۔ روزہ اسلام میں ہے، روزے میں اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں جیسے میں نے کہا کہ ایمان لے آنا وہ تو بنیاد ہے۔ کون شخص ہے جو صرف بنیادیں رکھ کے اس پہ رہنا شروع کر دے؟ اس کو عمارت چاہیے۔ دین اسلام بھی پورے سیرت و کردار کی عمارت چاہتا ہے۔
اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے, کیا رہنمائی کریں گے ہمارے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی شفقتوں اور محبتوں کا. سب سے پہلے تو آغاز گفتگو سے پہلے میں آپ کو 100 پروگرام کے مکمل ہونے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ سینچری ہوگی ہماری. یہ بلا شبہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے ہی تو اللہ پاک کی جناب میں دعا ہے کہ وہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. آمین. 100 پروگرام کیا، 1000 کیا، اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ تا قیام قیامت قرآن کی ہدایت کا، قرآن کی صدا کا یہ جاری و ساری رہے. آپ نے بڑا خوبصورت مقدمہ پیش کیا ہے. اگر دیکھا جائے نا تو اسی کے اندر آپ نے تمام کے تمام معاملات اور جو کچھ ہے اس کا آپ نے بڑا بخوبی احاطہ کیا ہے. میں یہاں پہ ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. جی، ذکر اذکار کا نام نہیں ہے. دین جو ہے وہ 2 اجزاء کا نام ہے، عبادات اور معاملات. عبادات اور معاملات. جب تک اب اگر دیکھا جائے نا، ہم لوگ اگر ایک چیز کو ادا کرتے ہیں اور دوسری چیز کو ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوئے. جس طرح کے حقوق اللہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ عبادات اور حقوق عبادات یعنی وہ حقوق العباد معاملات. تو دیکھا جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ آپ نے جو دین کی تعلیمات ہیں، جو دین کے احکام ہیں، ان پر پورے کا پورا عمل کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کو ہی آپ نے عبادت کا نام دے دیا ہے، تو دین کے بقیہ عبادات بھی ہیں اور دین کے بقیہ معاملات بھی ہیں. بالکل آپ سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جس طرح دیکھا جائے نا، نماز ہے، نماز کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. تو دیکھا جائے تو معاملات کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. دین اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ برابر برابر ہیں. عبادات اور معاملات یہ دیکھا جائے تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف بندے کا ذہن جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ غالب ہو جائے اور دوسری طرف اس کا مزاج جو ہے وہ اس کی طرف غفلت یا کوتاہی کا شکار ہو جائے. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کا یہ اسلام مکمل نہیں ہے. آپ کا اسلام اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب تک آپ عبادات کے ساتھ معاملات کو بھی بخوبی کے ساتھ سر انجام دیں. جی بالکل. تبھی تک آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ کی اجازت ہوتا ہے کہ وقفہ لے لیں؟ جی جی آپ کی اجازت. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. الحمدللہ رب العالمین. پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے لے کر 210 تک کے مضامین میں، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لوگو اگر اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ اسلام کے کسی ایک جزو کو اپنا لیا جائے اور باقی تمام اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے، باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے، یا ایک دو اجزاء پر عمل پیرا ہوا جائے اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے. نہیں، دین اسلام آپ کو پورے کا پورا چاہتا ہے کہ آپ اس دائرے میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں پورے کے پورے طور پر آپ داخل ہو جائیں. مفتی صاحب، جیسے کہ ابتدائی گفتگو ہوئی ہماری اس پہلو کے اوپر، شان نزول بھی ہم نے سامنے رکھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ سابقہ مذہب سے کچھ ابھی اثرات ان کی ذات پر باقی تھے، تو لیکن اللہ نے نہیں پسند کیا اس بات کو کہ جب اسلام قبول کر لیا پھر اسلام خود ایک مکمل دین ہے. جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. ایک دوسرا پہلو جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ آج کے پرسپیکٹیو میں بہت اہم ہے کہ ہم جزیات پہ ہم نے اسلام کو پرکھنا شروع کر دیا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے. ایک جز کو اپنا لیا، باقی تمام اجزاء کو نظر انداز کرتے ہیں. مثلا دین اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں،
اور حقوق اللہ جو ہیں وہ خالصتاً جو اللہ کے حق ہیں کہ سجدہ کیا جائے اسی کی ذات کے سامنے کیا جائے، رکوع و سجود کیا جائے اسی کے سامنے کیا جائے، مانگا جائے اس سے مانگا جائے، اور ذکر اذکار کیے جائیں اللہ کے لیے کیے جائیں۔ لیکن حقوق العباد کا جو پلڑا ہے وہ اس سے زیادہ وسیع بھی ہے، بھاری بھی ہے، اور سوال بھی اس کا زیادہ شدت کے ساتھ پوچھا جائے گا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے حقوق میں میرے کسی بندے سے کوئی کمی رہ گئی تو میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کے حقوق میں کمی رہ گئی وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حقوق اللہ پر ہم عمل کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور معاملات ہمارے خراب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی واقعی آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ آج بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں حقوق العباد کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی بعض لوگ ہیں، جی، لیکن معاملات کے اندر ان کی حالت بہت پتلی ہے، کمزور ہے، اور دوسروں کا حق غصب کرنا، ظلم و زیادتی کرنا دوسروں پر، اور استحصال کرنا، اس کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جی، اور بالخصوص کاروباری ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ہم طرح طرح سے کبھی بجلی چوری کر رہے ہیں، کبھی گیس چوری کر رہے ہیں، کبھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کبھی ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں، جبکہ پیسے ہم اوریجنل چیز کے لے رہے ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں، ہم دوسروں کا مال اس طرح غصب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ایک بالشت کے برابر بھی زمین غصب کی، قبضہ کر لیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ زمین جہنم کی آگ کے اندر تپا کر اس کا ایک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی جس پر قبضہ کیا تھا اور غصب کر لیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں آج کے دور میں بالخصوص عصر حاضر جو ہے، اس میں ہم جہاں اور بہت سارے معاملات میں ہم سے کمی کوتاہی ہے، تو وہاں حقوق العباد پر عمل پیرا ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں ایک آخری بات یہ بھی گزارش کر دوں، حقوق العباد پر عمل پیرا ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین نے ایک ایسا بندہ جو اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ رزق تلاش کر رہا ہے، لیکن اگر وہ دین کے اصولوں کے مطابق وہ کام کر رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کر رہا، وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور ہمارے دین نے تو یہاں تک ہمیں حکم دیا اور بتایا ہے، رہنمائی کی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہو جانا، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں حقوق العباد کے بارے میں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنا سارا دن مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے رزق کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، تو رات کو سونا بھی اس کی عبادت ہے۔ بالکل ایسے ہی حقیقت ہے، وہ اپنی ذات کے حقوق ادا کرتا ہے۔ بے شک اسی چیز کو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ وہ سب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں ان کی گفتگو میں صرف ایک ہی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقوق العباد ہم آسان طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہم حقوق عباد جو ہے وہ آسان طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ سبھی احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، بڑی عبادت گزار، ریاضت گزار، لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔
یہ اصل میں نا اس فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں، روزیں، حج اور زکاتیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. صحیح. لیکن اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح کہ آپ نے سوال کے شروع میں بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، وہ فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. وہ بندہ معاف نہ کرے. تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی اللہ کے ہاں اور دین اسلام میں کس قدر اہمیت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں، ہمارے معاملات اللہ کے ہاں مقبول ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کے بندوں پر رحم والا معاملہ کریں. اور رحم والا معاملہ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. جی بالکل ٹھیک. مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے آپ نے بھی، مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی کی ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں، بے شک عباد اللہ ہیں، اور عباد کا جو واحد ہے وہ عبد ہے، اور عبد کے معنی کیا ہیں؟ غلام. ہمارے گھر میں مالک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لوگ، اور ان کے غلام بھی ہیں، نوکر، غلام. بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مالک اپنے اس غلام کو، نوکر کو پسند کرے جو مالک کی تو بہت تعریف کرے لیکن اس کی اولاد کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ پیش آئے؟ بالکل. اس کو ڈانٹے، اس کو جھڑکے. کوئی مالک برداشت نہیں کرے گا. بے شک. میری بڑی تعریفیں کرتا ہے، میری اولاد کے ساتھ تو جھڑک کے پیش آتا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تجھے اختیار کیا ہے؟ بالکل. تو ایسے ہی اللہ رب العزت کہاں پسند کرے گا کہ تم میری نمازیں تو بہت پڑھو، بالکل، میرے ذکر اذکار تو کرو، میرے بندوں کے ساتھ تم اچھا پیش نہ ہو. بہت خوب قبلہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں صرف اللہ کو نمازیں پڑھ کے راضی کر سکتا ہوں؟ نہیں، ہمیں تو ان سے ہے پیار جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تک اللہ کے بندے راضی نہ ہوں گے مجھ سے تو میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اس سب سوال یہ ہے کہ اب دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بالکل. یہ تعبیر جو ہے بالکل پورے کے پورے داخل ہونے کی، ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے ماخذ کیا ہیں دین اسلام کے کہ جہاں سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ہے پورا دین اور یہ ہے اس کی جزیات اور ہمیں اس طرح سے عمل کرنا ہے؟ جی، اس میں ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی سب سے جو بنیاد ہے اور پہلی چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ. وہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے. سب سے پہلے ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو اس میں ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے. حضرت مہران، عمر بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد پھر تابعین کا یہ طریقہ تھا کہ چونکہ اب وحی منقطع ہو چکی تھی تو ان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، نیا مسئلہ پیدا ہوتا، تو وہ سب سے پہلے دیکھتے کہ وہ مسئلہ قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں. اگر تو قرآن کریم سے اس کا حل مل جاتا تو فابیہا، اگر نہیں ملتا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کو دریافت کرتے. اگر حدیث سے بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد وہ دیکھتے کہ کسی دوسرے صحابی کا کوئی قول ہے یا ان کا کوئی عمل یا کوئی فیصلہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ان سب چیزوں سے نہیں ملتا تو پھر وہ اس کے بارے میں اجتہاد کرتے تھے. اور اجتہاد کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران. جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اور اجتہاد کرتے ہوئے وہ درست رائے تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں وہ خطا کر دے تو پھر بھی اللہ کریم اس کو ایک اجر ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد وہ حق کی تلاش ہے، اس نے کوشش کی ہے. اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حضور نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، پوچھا معاذ کیسے فیصلے کرو گے، تو انہوں نے بھی یہی باتیں بیان کی جو میں نے ابھی عرض کر دی ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ عرض کرنے لگے کہ حضور پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا.
اگر کتاب اللہ میں نہیں ہوا تو آپ کی سنت کو دیکھوں گا، اگر وہاں سے نہیں ملتا تو پھر اقدی برأیی، پھر میں اپنی رائے کے ساتھ اس کا فیصلہ کروں گا۔ جی بالکل۔ تو وہ صحابی ایک رسول کی رائے تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے تو مجھے اس کی میراث میں سے حصہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون تو لوٹ جا، کتاب اللہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا، اور سنت رسول میں بھی میرے علم میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دوسرے صحابہ کرام سے پوچھتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے جب پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں کہ قبلہ اس بارے میں یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے چھٹا حصہ دلایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تائید کوئی بندہ کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں ان کی تائید کرتا ہوں، جب حضور نے یہ فیصلہ فرمایا تھا تو میں اس وقت موجود تھا۔ تو اس طرح حضرت صدیق اکبر نے صحابہ اکرام کی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو جس کا پوتا فوت ہوا تھا تو اس دادی کو اس پوتے کی میراث میں سے آپ نے چھٹا حصہ دلایا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے یہ بھی اس امت کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا، سورسز کیا ہیں، ماخذ کیا ہیں دین اسلام کے، تو وہ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، جس کی ہم صدا بلند کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ گفتگو میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی بات قرآن میں نہ ہو تو سنت میں دیکھی جائے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں رہنمائی نہیں ہے، موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اجتماعی یا اجمالی اصولوں کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں ہے۔ اصولی فیصلے دیے ہیں قرآن نے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کی احتیاجات کے لیے، ضروریات کے لیے اصولی فیصلے دیے ہیں، اور ان فیصلوں کی جو شرح ہے، جو عملی تعبیر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے، اپنے عمل سے کی ہے۔ اور حدیث کو، سنت کو دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کے اس فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کس طرح سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور جو جدید آمدہ حالات ہیں اب ان کی روشنی میں بعض ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ نبی کریم کی سنت میں یا آپ کے عمل میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں ہیں۔ جہاز اس وقت نہیں تھا، ریل گاڑی اس وقت نہیں تھی، اور دوسرے جو جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں اس وقت نہیں تھے۔ آج آنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ وہ پھر جو تیسرا دروازہ دین اسلام نے کھولا ہے کہ آپ پھر اپنی سوچ، فہم، ادراک، بصیرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں، لیکن ان فیصلوں کی روح جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یہ اجتہاد ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں دوسری مرتبہ، اور ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے لے کر 210 تک۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ قرآن کی ہم نے بات کی، سبحان اللہ، کہ قرآن ایک اجمالی اصولوں کی کتاب ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی جامعہ میں جب پڑھاتا ہوں تو اپنے پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات کو میں ایک کتاب ریکمینڈ کیا کرتا ہوں۔ منشور القرآن ایک کتاب ہے جو انجینئر عبدالحکیم ملک نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ ایک انجینئر ہیں، عالم نہیں ہیں، انجینئر ہیں، اور انہوں نے منشور القرآن کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ 70 پیجز کا تو صرف انڈیکس ہے، اور اس میں کچھ تشریحات نہیں ہیں، تفسیرات نہیں ہیں۔ جی جی، انہوں نے ایسا کیا کہ زندگی کے تمام موضوعات کو فہرست میں ڈالا
اور ہر موضوع کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ اس موضوع کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس موضوع کے لیے یہ آیت ہے، یہاں تک کہ ہم بات کرتے ہیں ایمانیات کی، عقائد کی، عبادات کی، معاشیات کی، اخلاقیات کی، اس سے بھی آگے جو جہان ہیں انہوں نے فلکیات کے بارے میں، کیا بات، ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بارے میں بہت قرآن کریم کی آیات سے استنباط کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ بیولوجی کے بارے میں، اینتھروپولوجی کے بارے میں، جیو فزکس کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں، کیا بات، قرآن سب پہلوؤں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب جزیات اگر ہمیں نہیں ملتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، صحابہ کی سنت میں، صحابہ کی زندگی میں، اجماع صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا کنسنسس کس بات پہ ہوا، یہ بھی ایک سورس آف شریعت ہے ہمارا، اور پھر اجتہاد۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ فرمائیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی وحی ہے، لیکن ایک وحی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا کہیں گے اس پر، اس آئینی حیثیت پر جو اللہ رب العزت نے خود طے کر دی ہے اپنے نبی کی زبان سے بسم نکلے اللہ الفاظ۔ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں نا، اس میں دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے، جی، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔ جی جی، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر وہ جناب پورے دین کو سمجھ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی کہ میرے پیارے رسول، میرے پیارے نبی کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو چیز میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ صحیح۔ یہ دو باتیں آپ لے لیجئے، ان دو باتوں سے حدیث مبارکہ کی آئینی حیثیت جو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضور کی حیات مبارکہ کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ دیکھا جائے نا، اللہ کی جس طرح کے آپ لے لیجئے کہ نمازیں ہیں، اب قرآن عزیز میں صرف نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اب ان کی رکعات کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، ان کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت مبارکہ سے ملے گی۔ اب نماز کی رکعات کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، نماز کو ادا کس طرح کرنا ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضور کی حیات مبارکہ سے ملے گا۔ جی وہ صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کریم کی اطاعت کی، سبحان اللہ۔ جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل دین ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ کریم فرماتا ہے جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے در حقیقت اللہ کریم کی اطاعت کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، جیسے مفتی صاحب نے نماز کی مثال دی ہے، اسی طرح روزے کی جزیات ہیں، حج کی ہیں، زکوٰۃ کوئی بھی ہے، وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہوگا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حدیث سے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، آپ نے لوگوں کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے عملی نمونہ انسانوں کے سامنے ہر حال میں پیش کیا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ اگر رہنمائی چاہتا ہے تو اسے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہوگا اور رجوع کرنا ہوگا۔ جب وہ رجوع کرے گا تو اسے رہنمائی مل جائے گی۔ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے فرمایا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب کچھ انہی کے در سے ملتا ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی ندیم ربانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، اور ہر لمحہ ہم آپ کے
منتظر رہیں گے انشاءاللہ جب بھی آپ پاکستان دوبارہ آئیں تو ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں. جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تو انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے, ہمارے پاس ہیں آپ. ناظرین کرام, اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا وقت آیا تو آپ نے درجہ بدرجہ اپنے تمام رفقاء سے, عزیز و اقارب سے ملاقات کی, آخری ملاقات کی. میں نے عرض کیا کہ حفظ مراتب کے اعتبار سے, درجہ بندی کے اعتبار سے تمام صحابہ سے آپ ملے, اور پھر وقت آیا عزیز و اقارب میں بھی اپنی بیٹی کا اور اپنے نواسوں کا. جب وہ ملنے کے لیے آئے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی کی لخت جگر, وہ حسنین کریمین کو انگلی پکڑ کے ساتھ لائیں اور اپنے ابا کے پاس حاضر ہوئیں ملنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا چوما, بیٹی کا بھی اور اپنے نواسوں کا بھی, اور آخری لمحات تھے آپ کی اس زندگی کے. تو یہ حالت دیکھ کر, یہ نزع کی کیفیت دیکھ کر بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حسنین کریمین ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ام المومنین ہماری ماں, وہ بھی وہاں موجود تھیں, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ام المومنین, وہ بھی وہاں موجود تھیں. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ کیوں روئے ہیں؟ آپ تو اپنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں, تو آپ کی ذات کے ساتھ تو کوئی ایسا گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ کو خدشہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں پوچھ ہوگی, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, سلمہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, میری امت کا کیا بنے گا. تو ناظرین کرام دیکھیے کہ کتنے شفیق, رحیم, کریم ہمارے نبی ہیں, ہم جن کے امتی ہیں, کہ وہ اپنے آخری وقت میں بھی ہمارا سوچ رہے ہیں. اور ہم نے اپنی زندگی میں کب کسی کا سوچا ہے؟ یہ پیغام ہے صدائے قرآن کا بھی اور ذکر صاحب قرآن کا بھی. یہاں چلتے چلتے ایک بات اور بھی ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھوں کہ اسی کیفیات میں, آنسوں کی کیفیات میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا, بیٹی اپنے کان میرے قریب تو لاؤ, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے, لیکن کان میں کرنا چاہتا ہوں. جب بیٹی اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی تو کان میں آپ نے کچھ بات کہی بہت خفیف انداز میں, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دھاڑیں نکل گئیں. تو ام المومنین بھی بیٹھی تھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی, حضرت ام سلمہ بھی پاس تھیں, دھاڑیں نکل گئیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی کی دھاڑیں نکل گئیں, کہا بیٹی ایک دفعہ پھر میرے پاس آؤ. اور پھر آپ نے کان میں ایک بات کہی. جب دوسری مرتبہ کان میں بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, فاطمہ بتاؤ کہ پہلے کون سی بات ہوئی تھی کہ تمہاری دھاڑیں نکل گئیں, اور دوبارہ نبی کریم نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی ہے, تم خوش ہو گئیں, تو بتاؤ ہمیں کیا بات ہے, ایسی کون سی راز کی بات انہوں نے آپ سے کی ہے؟ تو نبی کریم نے کہا, فاطمہ بتا دو. اجازت ملنے کے بعد حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ جب میں پہلی مرتبہ اپنے ابا کے پاس کان لے کے گئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں, تو میری دھاڑیں نکل گئی. اور جب دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹی میرے پاس آؤ, اور میرے کان میں جو بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ بیٹی فکر نہ کرو, جنت میں سب سے پہلے مجھے تم ملو گی. تو میں خوش ہو گئی. یہ تھی بات. ناظرین کرام یہاں سے آپ یہ دیکھیں ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہے کہ اس کے آنسو برداشت نہیں ہو سکے, ساتھ ہی خوشخبری دے دی کہ بیٹی سب سے پہلے جنت میں مجھے تم ہی ملو گی. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں.